السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 8 آج ہم سورہ انفال 20 تا 28 سے اس کی آیات کا مفہوم پڑھیں گے، اور اکثر اوقات آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ آیات کا مفہوم کدھر ہے، تو آپ اپنے ایکسرسائز میں 20 تا 28 اس کی ایکسرسائز اوپن کریں۔ ایکسرسائز کے اینڈ میں یہ مفہوم دیے گئے ہیں، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں اور ان کو سنیں، ان کے احکامات کو سنیں، پورے خلوص کے ساتھ سن کر اور اس پر عمل کریں۔ اس آیت میں مسلمان منافقین کی کردار کی نشاندہی کی ہے اور ان کو تنبیہ بھی دی گئی ہے جو صرف کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن لیا، لیکن وہ سرسری طور پر سنتے ہیں، وہ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور احکامات کو سننے کے بجائے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ سوچنے، سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے اور انسان کو جانوروں سے صرف اسی لیے ممتاز کیا گیا ہے کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن رہے ہیں اور نظر انداز کریں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان الشر الدواب عند اللہ صم بکم والذین لا یعقلون، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر بہرے گونگے لوگ ہیں، وہ کچھ سمجھتے اور عقل سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ پرانی ہی، یہ جو بھی ہم نے لاسٹ آیت جو پڑھی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ وہ کون سے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنی آیتیں نازل کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات سنائے، لیکن وہ صلاحیت ہوتے ہوئے بھی ان کو سمجھ نہیں سکے۔ نیکسٹ ہے انسان اور جانوروں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، قوت گویائی بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تو ہم انسان اور جانوروں میں تو فرق یہی ہے کہ وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لیکن کفار اور منافقین کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان ایسے لوگوں کا سننا بالکل جانوروں کے سننے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ بہرے اور گونگے ہیں، دراصل جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو آگے نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح گونگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن تو رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن تو رہے ہیں لیکن آگے نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگوں کو شر الدواب یعنی بدترین جانور کہا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات تو کہلانے کا مستحق تبھی ہے انسان جب وہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو عطا کردہ صلاحیتوں کو باحسن طریقے سے استعمال کرے، اس کے مطابق فیصلہ کرے اور ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جانو کو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ انسان اپنے ارادے کا تو مالک ہے، اپنے خیالات کا رخ جدھر چاہے موڑ لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور بار بار قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ پر صرف اندھا دھند تقلید کر کے ایمان نہ لے آئے بلکہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ پر صدقے دل سے ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ہمارے تمام عمل اس لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ انسان کو کبھی زندگی میں نیکی کرنے کا موقع آئے تو انسان کو کچھ دیر ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کے اور اس کے نیک ارادے کے درمیان اللہ پاک کی رضا حائل ہو جائے اور بیماری یا موت جیسے اسباب بن جائے، اس عمل کرنا ناممکن ہو۔ یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انسان کی شرک سے بھی قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم نیک عمل کا ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف اسباب جو کہ زندگی اور موت انسان کے ساتھ ہے تو موت آ جائے اور وہ نیک عمل نہ کر سکے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
نے جو ہے ہمارے دلوں کے بھی شارک سے بھی غریب ہے، ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سارا بدن ٹھیک نہیں ہے، کہ جان لو وہ تمہارا دل ہے۔ تو انسان کا دل اور انسان کی جان سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی سے بھاگ نہیں سکتا، اس کے اللہ تعالیٰ انسان کتنا ہی طاقتور ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان کے آگے بے بس ہے، اور جو کچھ بھی وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اگر دل میں نیک ارادہ کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ ایک اور آیت ہے، آگے آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور فتنے سے ڈرو، خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کیا۔ فتنے کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر ایسی برائی سے لی جاتی ہے جو کسی معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ جب قوم کسی اجتماعی برائی میں مبتلا ہو جائے تو اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اور تمام قوم مبتلا ہو جائے تو اسے فتنہ کہیں گے۔ کسی ظلم میں مبتلا ہو جائے، ظلم و ناانصافی میں مبتلا ہو جائے اور سارا معاشرہ ہی اس کی طرف مائل ہو تو پھر اسے فتنہ کہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قوم کسی فتنے کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے ایسے ہی ایک عذاب نازل ہوا جب وہ پتھر کے بنا دیے گئے، اور وہاں بے حیائی کا فتنہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں پر عذاب مسلط کر دیا، اور قوم کو اس کی برائیوں کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی جو ہیں ان لوگوں پر بھی عذاب مسلط ہو جاتا ہے جو کہ بظاہر نیک اور پارسا ہوتے ہیں۔ کیوں عذاب نازل ہوتا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر ایک انسان نیکی خود کرتا ہے اور دوسروں کو حکم نہیں دیتا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم پر عذاب مسلط کیا جائے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ کہ اس شخص کے اوپر بھی عذاب نازل کیا جائے جو دن رات تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کو اسی کے گھر سے شروع کیا جائے، اس قوم کا عذاب جو شروع کیا جائے وہ اسی بندے کے گھر سے شروع کیا جائے جو نیک اور پاک ہے، کیونکہ جو ہے وہ برائی کو روکتا نہیں ہے اور اچھائی کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ اچھائی کو نہیں پھیلاتا اور برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہے تو بھی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا۔ آخری آیت دیکھ لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور خوب جان لو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے ہے اس کا بڑا ثواب ہے۔ فتنہ دراصل آزمائش کے میننگ میں یہاں استعمال ہوا ہے، مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش قرار دیا گیا۔ مال اور اولاد کی محبت کئی موقعوں پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسان بخیل بن جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ بعض اوقات مال کی محبت انسان کو اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ جانے سے روک دیتی ہے، مال کی محبت اسے خرچ کرنے سے روک دیتی ہے، اولاد کی محبت اسے دوسروں کے ساتھ غلط کام کرنے پر اکساتی ہے، اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ناجائز ذرائع بھی استعمال کرنے لگتا ہے۔ اولاد کی تربیت ہر والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن والدین کے لیے وہ اولاد سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا تو آخرت میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ جس مال کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں کہ مال سمیٹتے رہتے ہیں، اب تمام جائز و ناجائز راستے استعمال کرتے ہیں اس مال کو سمیٹنے کے لیے، تو آخرت میں یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا، اور جو غلط ذرائع سے جو حاصل کی ہوئی دولت ہے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی آخرت میں۔ اور اولاد جس کے لیے ہم جو ہے وہ ہر جائز و ناجائز راستہ استعمال کرتے ہیں، اس کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کی خواہشات
پوری کرنے کے لیے کن ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں. ہم اولاد کی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرتا چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم پوری کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اچھے ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، غلط ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اولاد کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مال اور اولاد دونوں ہی فتنہ، اور آخرت میں تمہارے کو کچھ کام نہ آئے گی اور اجر عظیم. اور اگر جو لوگ جو ہے اور مال اور اولاد کے فتنے سے بچ جائیں گے ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اپنی کاپیز پر، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.